بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. کل ایک نئی سیاسی جماعت بنا دی گئی ہے اور اس سیاسی جماعت نے کہاں سے جنم لیا ہے، کس وطن سے یہ پیدا ہوئی ہے یہ سیاسی جماعت، یہ غور طلب بات ہے. کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کو ٹھکانے لگانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا تھا لاہور میں اور 9 مئی کو جو احتجاج ہوا، وہ ریاست پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش تھی اور یہ باقاعدہ طور پہ منصوبہ بندی کے تحت یہ ملٹری جو تنصیبات ہیں ان پہ یہ حملہ کیا گیا اور اس کے ماسٹر مائنڈ کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا. ماسٹر مائنڈ سے مراد عمران خان کا نام نہیں لیا جاتا، لیکن انہیں کو مخاطب کیا گیا تھا کہ ماسٹر مائنڈ کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا اور منصوبہ سازوں کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا اور اس کا مقدمہ ملٹری کورٹس میں چلایا جائے گا اور آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ مقدمہ چلایا جائے گا. یہ اناؤنس کر دیا گیا ہے. لیکن یہ جو استحکام پاکستان پارٹی، اس کا نام رکھا گیا ہے استحکام پاکستان پارٹی، یہ 9 مئی کے وطن سے پیدا ہوئی ہے. یہ 9 مئی کے وطن سے نکالی گئی ہے اور اس سے پہلے اس پارٹی کا کوئی وجود نہیں تھا. اور اس میں جتنے بھی چہرے آپ کو نظر آئیں گے اس میں سے میجورٹی جو پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہوئی، جو نامور لوگ تھے، جو کابینہ میں بھی تھے، جو پاکستان تحریک انصاف کے اہم عہدوں پر بھی تھے، وہ سارے کے سارے جو ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا. اور جو 9 مئی کے معاملے میں مذمت کرتا گیا اور لانڈرنگ ہوتی رہی اس کی، اور وہ سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کرتا گیا. اس میں علی جدی صاحب بھی شامل ہیں. وہ گرفتار تھے، انہوں نے بھی پہلے رجسٹ کیا اور اس کے بعد پھر وہ بھی ڈھیر ہو گئے اور انہوں نے اناؤنس کر دیا اور انہوں نے کہا میں کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں. عمران اسماعیل صاحب، سابق گورنر سندھ، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. فواد چودھری صاحب بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. فیاض حسن چوہان بھی گرفتار ہوئے، فواد چودھری صاحب بھی گرفتار ہوئے، عامر قیانی صاحب بھی گرفتار ہوئے. یہ سب کے سب لوگ جو ہیں، اسی طریقے سے بے شمار نام ہے، مراد راس بھی اس میں شامل ہیں. یہ بے شمار لوگ ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں ہیں. اور ان سب نے وہ 4 لائنوں کی پریس کانفرنس میں 4 لائنیں پڑھیں اور پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کیا اور یہ بری الذمہ قرار پائے اور ان کو بالکل مکھن سے بال کی طرح نکال دیا گیا اور 9 مئی کے معاملے میں ان سے کوئی باز پرس نہیں کی گئی. جبکہ ایک کور کمانڈرز کانفرنس ہو چکی اور اس میں خصوصی کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا. اس میں بھی بھرپور طریقے سے کہا گیا کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو معاف نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں بھی یہی بات کی جاتی ہے. پھر فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں مزید سخت بات کی جاتی ہے. لیکن اس میں کہا جاتا ہے منصوبہ سازوں کو سزا دی جائے گی اور ماسٹر مائنڈ کو سزا دی جائے گی، کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. آرمی ایکٹ کے تحت، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں کے ذریعے مقدمات چلائے جائیں گے، یہ کہہ دیا گیا. لیکن جو لوگ پاکستان تحریک انصاف چھوڑتے جا رہے ہیں ان سے یہ بات نہیں پوچھی جا رہی، وہ بری الذمہ قرار پا رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا 9 مئی کے وطن سے یہ اتنی بڑی سیاسی جماعت منحرفین کی کھڑی کر دی گئی، 9 مئی کے وطن سے جو پیدا ہوئے یہ سارے کے سارے، اس کا مطلب کیا؟ اس سے اس تاثر کو تقویت ملتی ہے جو ریومرز پائی جاتی ہیں اور جو چودھری اعتزاز احسن صاحب، لطیف کھوسہ صاحب، حامد خان صاحب اور بڑے ہی سمجھدار لوگ، سینئر لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے یہ از خود ایک اس میں بہت زیادہ اسراریت پائی جاتی ہے. اور پھر ریٹائرڈ جرنیل، سینئر موسٹ جرنیل جو کہ سمجھے جاتے ہیں کہ یہ آئی ایس پی آر کے اور موجودہ ملٹری لیڈرشپ کے لائک مائنڈڈ ہیں، اور وہ امجد شعیب صاحب نہیں ہیں اور وہ حیدر مہدی نہیں ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ آرمی کی پالیسیوں کو، جو موجودہ ملٹری رجیم ہے اس کی پالیسیوں سے اختلاف کر رہے ہیں، بلکہ وہ ہیں جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ آ کے جنرل قیوم صاحب، جنرل چشتی صاحب، فیض چشتی، وہ اعلان کرتے ہیں کہ اس میں پنجاب حکومت ملوث ہے. اور اس دن سیکورٹی کہاں تھی؟ آئی جی صاحب کہاں تھے؟ رینجرز کہاں تھی؟ 3 میجر جنرل کہاں تھے؟ 5 بریگیڈیئر صاحب کہاں تھے جو کور کمانڈر ہاؤس کی سیکورٹی پر مامور تھے؟ وہ ساری کی ساری ان کی ٹیم کدھر تھی؟ اور لوگوں کو کیوں مزاحمت نہیں ہوئی؟ اور سامنے سی سی پی او کا آفس گھر ہے، وہاں پہ کچھ نہیں ہوا، راستے میں کچھ نہیں ہوا، تو آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ لیکن یہ سب کچھ یہ اس لیے مشکوک، اور جب نئی سیاسی جماعت بن چکی ہے تو اس کے بعد اس کو مزید تقویت مل رہی ہے اس بات کو کہ یہ تو ایک
ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ اس ایونٹ کو استعمال کیا گیا، اور بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے جن کے نام شامل تھے، آئی جی پنجاب نے جو پریس کانفرنس کی، مراد راز فیض کموں کا، ان کے نام بھی شامل تھے، تصویریں بھی دکھائی گئیں، اور وہ بھی اس نئی جماعت میں شامل ہو گئے۔ یعنی مسئلہ جو ہے وہ ایک طرف فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کا ہے، اور یہ پہلے دن سے ہی کہہ دیا گیا تھا فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کا، آرمی ایکٹ کے تحت، آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت۔ لیکن دوسری جانب جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں، عمران خان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، وہ بری الذمہ اور انوسنٹ ڈکلیئر کیے جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کا نام ہے، جیو فینسنگ میں ہے، سب کچھ ہے۔ جو نہیں چھوڑ رہے ان کے خلاف مقدمات ہیں، اس میں عالیہ حمزہ بھی ہیں، سینٹر اعجاز چودھری بھی ہیں، شہریار افریدی بھی ہیں، علی محمد خان بھی ہیں، اور ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ہیں، اور سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ بھی ہیں۔ یعنی جو اور اس میں سوشل میڈیا کی خواتین و حضرات بھی شامل ہیں، یعنی جو بھی جو پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ سب کے سب جیلوں میں موجود ہیں اور صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ان کو ڈرایا جا رہا ہے، لیکن اگر وہ سارے کے سارے لوگ یہ باہر آ کے کہہ دیں اور پریس کانفرنس کر دیں کہ ہم پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں، تو وہ سارے انوسنٹ ڈکلیئر ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مسئلہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کا، اور یہ فوجی تنصیبات، اور یہ ایک سازش، اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کو بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کیا جائے، اور لوگوں کی وفاداریاں، سیاسی وفاداریاں تبدیل کروائی جائیں، اور پی ٹی آئی کو کمزور کیا جائے۔ تو آخر کیا پھر اس جماعت کو بنانے والے کون ہیں؟ اس جماعت میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ یہ جو سارے لوگ ہیں، میجورٹی وہ لوگوں کی ہے جو پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں سرکاری کاف لیگ میں تھے، کنگز پارٹی میں تھے، اس کے بعد مشرف صاحب کے ساتھ بھی رہے، پھر یہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، کچھ نون لیگ میں چلے گئے، پھر واپس پاکستان تحریک انصاف میں ان کو جگہ دی گئی، اور جہانگیر ترین گروپ جو ہے، جہانگیر ترین صاحب بھی پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ان کے ساتھ تھے، ترین گروپ دیا گیا، علیم گروپ دیا گیا، یہ سارے الیکٹیبلز جو ہیں وہ سارے پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ٹوکرے میں ڈال دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اختلافات ہوتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں، چینی کا مسئلہ آ گیا، شوگر کا مسئلہ آ گیا، اختلافات شروع ہو گئے، اور پھر گروپ بن گیا، ترین گروپ بن گیا، علیم گروپ بن گیا، وہ سب کے سب۔ اب علیم صاحب جو ہیں وہ اس پارٹی کے صدر ہیں، وہ جنرل باجوہ صاحب کے بہت قریب ہیں، اور جنرل باجوہ صاحب کے اور ان کے سسر کے بہت زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں، اور علیم خان صاحب وہ ہیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب سے لڑائی ہوئی، اور لڑائی اس بنیاد پہ ہوئی کہ علیم خان صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے، عثمان بزار صاحب کو ہٹانا چاہتے تھے۔ پھر جب دوبارہ علیم خان صاحب نے معذرت کر لی، وہ پارٹی اس وقت چھوڑ دیا، سما ٹی وی خرید لیا، اور سیاست سے الگ ہو گئے۔ اب پھر وہ دوبارہ سے استحکام پاکستان پارٹی کے صدر بنا دیے گئے ہیں، اور پارٹی ان کے حوالے کر دی گئی ہے، نئی جماعت بنا دی گئی ہے۔ اس میں ایک تو اس کے ٹارگٹس کیا ہیں، اس کے ہدف کیا ہیں، وہ تو بعد میں آتے ہیں، لیکن اس میں جو لوگ آئے ہیں وہ سارے کے سارے وہی ہیں۔ اب جو لوگ بیٹھے تھے، فواد چودھری صاحب ہوں، فیاض چوہان صاحب ہوں، علی جادی صاحب ہوں، یہ سارے کے سارے ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ کیوں دے رہے تھے؟ ایک طرف فواد چودھری صاحب کا طوطی بولتا تھا، اور دوسری جانب وہ چوتھی، پانچویں، چھٹی نشست میں بیٹھے تھے، اور فیاض چوہان صاحب کا بھی یہی حال تھا۔ ہاں، البتہ عمران اسماعیل صاحب کو اسٹیج پہ جگہ ملی، علیم خان صاحب کے ساتھ ملی، اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ملی، ان کو جگہ ضرور ملی، لیکن نیچے یہ لوگ جو ہیں یہ نیچے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اس استحکام پاکستان پارٹی یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر، آئی پی پی، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر، پاور کون سی؟ وہ دوسری والی پاور، بجلی والی پاور نہیں، بلکہ پولیٹیکل پاور جو ہے۔ اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ مختلف جماعتوں میں ہوتے ہوئے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ جب چاہتی تھی ان کو کسی کے حوالے کر دیتی تھی، ڈیپوٹیشن پہ سیاسی جماعتوں میں بھیجا جاتا تھا، اور یہ اپنا کام کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر اس کے اکارڈنگلی آگے بڑھا جاتا تھا۔ تو اس میں بھی ابھی بھی یہی ہوا ہے، اور وہی جو ہے پورے کا پورا گروپ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس دفعہ ان کو نہ ہی نون لیگ میں کے حوالے کیا گیا، اور نہ ہی پیپلز پارٹی کے حوالے کیا گیا، بلکہ ایک نئی جماعت بنا کے اس کا رکھا گیا سنگ بنیاد۔ اب ان کا مقصد کیا ہے؟ اس میں مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی آئیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آئیں گے، اور اس کو بنایا جا رہا ہے کنگز پارٹی، اور مستقبل کے جو بیلنس ہے، طاقت کا توازن، جو ان کے پاس نمبرز، کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس نمبرز ہوں گے، اور یہی اگلے سیاسی نظام کو کنٹرول کرے گا، یہ گروپ، یہ پارٹی، اور یہی فیصلہ کرے گا کہ مرکز میں کس کی حکومت ہوگی اور پنجاب میں کس کی حکومت ہوگی۔
ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ اس میں ریئل اسٹیٹ کے لوگ بھی، علیم خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہے، کاروبار ان کا ہے، تو یہ ریئل اسٹیٹ بھی کہہ لیں اور ریئل اسٹیٹ بھی کہہ لیں، یعنی حقیقی ریاست بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ حقیقی ریاست کے جو ماؤتھ پیس ہیں، نمائندے ہیں، وہ سارے کے سارے جمع ہیں۔ اب نون لیگ کو ایک مسئلہ ہے، نون لیگ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب جو ہے نون لیگ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈبل رول کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ یہ دانے اب کسی کو بھی نہیں دے رہی۔ اس میں خسرو بختیار صاحب کا بھی بھول گیا میں، خسرو بختیار صاحب بھی اس میں شامل تھے، اور بھی بے شمار نام ہیں جو کہ اس میں موجود ہیں، اور مزید ابھی آنا ہے، جو کہ اس جماعت کو پھر چار چاند لگانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن یہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ تو بعد کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ووٹ بینک ان کے پاس نہیں ہے۔ پہلے عمران خان کا ووٹ بینک تھا تو یہ سارے آ گئے تھے، اور اس کے بعد کیونکہ جہانگیر ترین صاحب ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں، اور پھر ضمنی الیکشن بھی ہار گئے تھے، ان کا بیٹا الیکشن ہار گیا تھا اور نہیں جیت سکا تھا، تو یہ اپنی جگہ پہ ایک موجود ہے معاملہ۔ پھر ان کی ترین صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب آپس میں ان کی نہیں بنتی۔ اب اس میں مزید کون کس نے آنا ہے؟ پرویز خٹک صاحب اپنا خیبر پختونخوا میں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ وہاں پہ امپورٹنٹ رول ادا کریں گے، اور ہو سکتا ہے اپنا انڈیپینڈنٹ گروپ کے طور پہ آئیں، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے اندر رہتے ہوئے آئیں گے۔ ابھی تک وہ عہدہ انہوں نے چھوڑا ہے، پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑی۔ اسد کیسر صاحب بدستور عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب کو 9 مئی کے حوالے سے کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم کیا ہوا ہے۔ یاسمین راشد صاحبہ کو بری کر دیا گیا، لیکن ان کی درخواست کو چیلنج کر دیا گیا، ان کی بریت کو چیلنج کر دیا گیا۔ چودھری پرویز الہی صاحب نہیں چھوڑ رہے، ان کو بھی صعوبتیں برداشت کرنا پڑ رہی ہیں، اور ان کو جیل کے اس حصے میں رکھا گیا ہے جہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب کو رکھا گیا تھا، اور ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، اس لیے کہ وہ بھی عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑ رہے، اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑ رہے۔ یہ سارے کا سارا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں کیونکہ نون لیگ اپنی جگہ پہ پریشان ہے، مریم صاحبہ بھی پریشان ہے کہ ابھی ہمارے بندے بھی اس پارٹی میں ڈالے جائیں گے، اور وہ چودھری نثار صاحب ابھی تک موجود ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب موجود ہیں، اور کچھ اور بھی نامور لوگ ہیں، وہ بھی اس میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM مسلم لیگ نواز جو خوش ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے اس کو خوش ہونے کے بجائے کوئی تھوڑا سا آنے والے دنوں میں اس کو مزید افسردہ ہونا پڑے گا۔ تو عمران خان صاحب اس نئی جماعت سے بالکل پریشان نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا ہے گڈ لک کہکا لگایا اور گڈ لک کا کہا جو اس جماعت کو جوائن کر چکے ہیں۔ تو یہ ایک نئی جماعت معرض وجود میں لائی گئی ہے، اور یہ پہلا تجربہ نہیں ہے، اور یہ تجربہ پہلے بھی کیا گیا۔ پہلے پاکستان مسلم لیگ کاف بنائی گئی تھی، پیٹریوٹس بنائی گئی تھی، MMA بنائی گئی تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ منتشر تتر بتر ہو گئی، اور اصل جو جماعتیں ہیں وہی معرض وجود، وہ انہی کا وجود باقی ہے۔ وہ مسلم لیگ نواز ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے بھی کئی لوگ نکلے، لیکن کوئی بھی اپنا قد کاٹ وہ نہ بڑھا سکا۔ تو بہرحال یہ ایک نئی جماعت بنائی گئی ہے، لیکن اس میں لوگ ابھی تک کوئی مطمئن نہیں ہیں، اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ بہت سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف میں گئے ہوئے واپس بھی آ سکتے ہیں۔ اس کی ریزن ہے، اور دوسرا ایک ڈیموکریٹک گروپ بنایا گیا تھا، ہاشم ڈوگر صاحب نے بنایا تھا، اس کے بھی 3 لوگ جو ہیں وہ ادھر آ گئے، تو ہاشم ڈوگر صاحب نے وہ گروپ ختم کر دیا گیا، اور اناؤنس کیا کہ میں تو PDM کے مخالفی سیاست میں حصہ لوں گا۔ اب دیکھتے ہیں وہ کب اور کس وقت اس پارٹی کو جوائن کرتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑتے ہیں۔ ابھی تک ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ گم و گو کی کیفیت میں مبتلا ہے، اور ایک طرف وہ عمران خان صاحب سے مذاکرات بھی کر رہی ہے، پیغام رسانی بھی ہو رہی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے ذریعے سے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جبکہ اسد کیسر صاحب اور پرویز خٹک صاحب جب گئے تھے تو ان کو سیف ہاؤس میں بٹھا لیا گیا تھا، اور کافی انسلٹ بھی کی گئی تھی، اور پرویز خٹک صاحب نے پھر وہاں پہ اناؤنس کیا، اور وہیں سے اناؤنس ہونے کے بعد وہ ان کی خلاصی ہوئی، اور اسی طرح اسد کیسر صاحب کے ساتھ ہوئی۔ لیکن دوسری جانب شاہ محمود قریشی صاحب کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب سے مذاکرات بھی کر رہی ہے، اور ایک طرف جماعت بنا رہی ہے، دوسری طرف مذاکرات کر رہی ہے۔ تو یہ بیسیکلی اگلا جو سیاسی نظام ہے اس کو کنٹرول کرنے کی طرف ایک رواں دواں قدم ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے۔ ماضی میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا، جب تک عمران خان صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، اور بلاول بھٹو اور زرداری صاحب ہیں، تو ووٹ بینک تو انہی کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ تو ترین گروپ جو ہے اس اعتبار سے بھی یہ ہارے ہوئے لوگوں کی جماعت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترین گروپ کے جتنے بھی لوگ تھے، ترین گروپ، علیم گروپ، یہ سارے کے سارے ضمنی الیکشن میں ہار گئے تھے۔
اور اس کے بعد مسلم لیگ نواز کو بھی سخت ترین مایوسی ہوئی تھی، کیونکہ مسلم لیگ نواز نے ان کو ٹکٹ دیا تھا اور ضمنی الیکشن پنجاب کا ہوا تھا، قومی اسمبلی کے حلقے، صوبائی اسمبلیوں کے حلقے، یہ سب کے سب لوگ ہارنے والے تھے۔ اس لیے یہ 0 + 0 = 0 آپ کرتے جائیں، ہارے ہوئے لوگوں کی جماعت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ علی زیدی صاحب، فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں، عمران اسماعیل صاحب کا میں نے بتا چکا ہے کہ اچھے خاصے ان کو گورنر بنایا سندھ کا، اور علی زیدی فیڈرل منسٹر رہے، بے تاج بادشاہ رہے، لیکن آخر میں آ کے انہوں نے ڈچ کیا۔ بہرحال جی دیکھتے ہیں، اس میں فیصل واڈا صاحب نے بھی آنا ہے، ابھی اور بھی فلیور اس میں اکٹھے کیے جائیں گے اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن جو پلز آ رہی ہیں اس کے مطابق اس کے پلے کچھ نہیں ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ سفید ہاتھی ہے اور اس سفید ہاتھی پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔